السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبحان ذی العرش لا شیء یعادلہ رب البریۃ فرد واحد الصمد۔ سبحانہ ثم سبحانا نعوذ بہ وقبلنا سبح الجودی والجمد۔ مسخر کل من تحت السماء لہ لا ينبغی ان یناوی ملکہ احد۔ لا شیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويؤدي المال والولد۔ لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد۔ حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد۔ ولا سليمان إذ دان الشعوب له والجن والإنس تجري بينها البرد۔ أين الملوك التي كانت نوافلها من كل أوب إليها وافد يفد۔ سبحان ذی العرش لا شیء یعادلہ، میں عرش والے کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ لا شیء یعادلہ، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رب البریۃ فرد واحد صمد، مخلوق کا رب ہے، اکیلا تنہا بے نیاز ہے۔ سبحانہ ثم سبحانا نعوذ بہ، ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں پھر اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ ہوگا، ہم بار بار اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ نعوذ بہ، ہم اس کی پناہ لیتے ہیں، اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ وقبلنا سبح الجودی والجمد، اور ہم سے پہلے جودی اور جمد پہاڑ نے تسبیح کی ہے۔ مسخر کل من تحت السماء لہ، ہر وہ چیز جو آسمان کے نیچے ہے اسی کے لیے مسخر ہے، اسی کے تابع فرمان ہے۔ لا ينبغی ان یناوی ملکہ احد، مناسب نہیں ہے کہ کوئی اس کی بادشاہت کا مقابلہ کرے، یعنی کوئی اس کی بادشاہت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لا شیء مما ترى تبقى بشاشتہ، کوئی چیز نہیں ہے جس کی بشاشت، جس کی رنگینیاں، جس کی بشاشت باقی رہے گی ان میں سے جسے تم دیکھتے ہو۔ یبقى الإلہ ویؤدی المال والولد، معبود باقی رہے گا اور مال اور اولاد فنا ہو جائیں گے۔ لم تغن عن ہرمز یوما خزائنہ، ہرمز بادشاہ کو ایک دن بھی اس کے خزانے نے بے نیاز نہ کیا، ہرمز کو اس کے خزانے نے ایک دن بھی بے نیاز نہ کیا، فائدہ نہ دیا۔ والخلد قد حاولت عاد فما خلد، اور قوم عاد نے ہمیشگی کا ارادہ کیا تو ہمیشہ نہ رہے، یعنی قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تو وہ ہمیشہ نہ رہے۔ حوض ہنالک مورود بلا کذب، تو یہاں پر الموت مقدر ہے، یعنی موت ایک ایسا حوض ہے جس پر بلا شبہ وارد ہونا ہے، اترنا ہے۔ لا بد من ورده یوما کما ورد، ضروری ہے اس کا اترنا ایک نہ ایک دن، یعنی ایک نہ ایک دن اس حوض پر اترنا ہی ہے۔ کما ورد، جیسا کہ اور لوگ اترے وارد ہوئے۔ ولا سلیمان اذ دان الشعوب لہ، اور سلیمان علیہ السلام ہمیشہ نہ رہے جبکہ قومیں ان کی فرما بردار تھیں۔ والجن والانس تجری بینہا البرد، جنات اور انسان کے درمیان ڈاکیا چلتا تھا۔ این الملوک التی کانت نوافلہا، کہاں ہے وہ بادشاہ جن کی بخششیں ہوا کرتی تھی۔ من کل اوب الیہا وافد یفد، ہر جانب سے ان کی طرف وفد آتے تھے۔ دیکھیں، سبحان ذی العرش لا شیء یعادلہ، میں عرش والے کی پاکی بیان کرتا ہوں، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو سبحانہ یہ مضاف ہے، ذی مضاف الیہ مضاف ہے، العرش مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا سبحانہ مضاف کا، سبحانہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول مطلق ہو گیا۔ اسبح فعل کا یا سبحت فعل کا، اسبح فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا شیء یعادلہ، لا
یہاں پر نافیہ ہے، اور جب نکرہ تحت نفی واقع ہوتا ہے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ تو شیئن یہ مبتدا ہے، یعادل عادلہ یعادل معادلت باب مفاعلت ہے۔ تو یعادل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی شیئن کی طرف، اور ہا ضمیر جو ہے منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شیئن مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رب البریت فرد واحد صمد، وہ مخلوق کا رب ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے۔ تو رب و مضاف، البریت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر اول ہے مبتدائے محذوف ہوا کی، فرد دوسری خبر، واحد تیسری خبر، صمد یہ چوتھی خبر، مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سبحانہ ثم سبحانا نعوذ بہ، ہم اس کی بار بار پاکی بیان کرتے ہیں، ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ سبحانہ یہ مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور جو اسم کے ساتھ ضمیر آئی ہے وہ مجرور متصل ہے، تو یہ معطوف علیہ ثم حرفیت سبحان معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول مطلق ہو گیا نسبح فعل کا۔ نسبح فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نحن کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل و مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نعوذ بہ، عاد یعوذ کا معنی ہوتا پناہ لینا، عود مادہ عین واو ذال، تو یہ اجوف واوی ہوگا۔ نعوذ فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نحن کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، بارف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا نعوذ فعل کے، نعوذ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وقبلنا سبح الجودی والجمد، وقبلنا سبح الجودی والجمد، اور ہم سے پہلے جودی اور جمد پہاڑ نے تسبیح کی۔ واو حرفیات ہے، قبلہ مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو گیا سبح فعل کا۔ سبح فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ آگے جو ہے الجودی جو معطوف علیہ، واو حرفیت، الجمد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ فاعل ہے سبح فعل کا، سبح فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جودی کس پہاڑ کو کہتے ہیں؟ تو نیچے دیا ہے الجودی الجبل الذی استقرت علیہ سفینۃ نوح علیہ السلام، کہ جودی وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی۔ مسخر کل من تحت السماء لہ لا ينبغی ان یناوی ملکہ احد، ہر وہ چیز جو آسمان کے نیچے ہے اسی کے لیے مسخر ہے، اسی کے تابع فرمان ہے۔ لا ينبغی ان یناوی ملکہ احد، مناسب نہیں ہے کہ کوئی اس کی بادشاہت کی برابری کرے۔ تو مسخر یہ خبر مقدم ہے، سخر یسخر تسخیر مسخر کرنا، تو مسخر یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور جو آگے لہو آ رہا ہے لام حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق کسی مسخر کے، تو مسخر اپنے ظرف لغو سے مل کر یہ خبر ہے، خبر مقدم۔ کل مضاف، من اس میں موصول ہے، تحت مضاف، السمائی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو گیا ثبت فعل محذوف کا، ثبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کلو کا مضاف الیہ، کلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لا ينبغی ان یناوی ملکہ احد، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کے بادشاہت کی برابری کرے، تو لا ينبغی، ینبغی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ ان یہ مصدریہ ناصبہ ہے، ناوا یناوی کا معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا، دشمنی کرنا، تو یناویہ اسی وجہ سے منصوب کیونکہ ان اس سے پہلے ہے، تو یناویہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ملکہ مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہو گیا یناویہ فعل کا، احد یہ فاعل ہے یناویہ فعل کا، یناویہ فعل
ہاں ٹھیک ہے، یناویہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ہاں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر لا ينبغی کا فاعل، لا ينبغی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے لا شیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الالہ ويؤدي المال والولد، لا شیء مما ترى تبقى بشاشته، تو لا یہ لا نفی جنس ہے اور شیء اس کا اسم ہے۔ من حرف جار ما اسم موصول، ترا یہ اصل میں ترا ہو تھا، ما اسم موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو حذف کر دیا، تو رأى یرا باب فتح یفتح ہے۔ ترا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر تا علامتی خطاب ہے، اور جو ہا ضمیر اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی اسے محذوف کیا گیا وہ حذف ہے، وہ بنے گی ذوالحال۔ اور طبقہ بشاشتہ بقیہ یبقى، طبقہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، بشاشت و مضاف اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر طبقہ کا فاعل، طبقہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو جائے گا۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر ترا کا مفعول بھی، ترا فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ لا کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ طبقہ فعل بشاشتہ اسی کا فاعل اور مما ترا کو متعلق کر دیا جائے طبقہ کے، اور پھر یہ لا نفی جنس کی خبر ہو جائے۔ یبقى الالہ ویؤدی المال والولد، یبقى یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الالہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرفت اودا یؤدی، ایدا کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہو جانا، تو یؤدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، المال معطوف علیہ واو حرفت، الولد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یؤدی کا فاعل، یؤدی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوگا۔ آگے ہے لم تغن عن ہرمز یوما خزائنہ والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ہرمز نے یعنی ہرمز بادشاہ کو کسی دن اس کے خزانے نے بے نیاز نہ کیا، اور قوم عاد نے ہمیشگی کا ارادہ کیا تو ہمیشہ نہ رہے۔ لم تغنی اغنا یغنی، اغنا کا معنی ہوتا ہے بے نیاز کرنا، تو لم تغنی یہ یہاں پر اس کو حذف کر دیا گیا، لم تغنی تھا، لم کی وجہ سے حرف علت گر گیا، تو لم تغنی یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ان حرف جار ہرمزن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے لم تغنی فعل کے، یومن مفعول فی ہے لم تغنی فعل کا، خزائن و مضاف اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل لم تغنی کا، لم تغنی فعل اپنے فاعل مفعول فی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، واو یہ استینافیہ یا عاطفہ کہہ لیں، الخلد مفعول بھی مقدم، قد برائے تحقیق برماضی، حاول یحاول محاولت کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، باب مفاعلت ہے، تو حاولت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، عادن یہ فاعل ہے اسی حاولت کا، حاولت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فما خلدوا میں فا حرف عطف، ما خلد خلد یخلد باب نصر ینصر ثلاثی مجدد، خا لام دال مادہ، اسی لیے جنت کو خلد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشگی کا گھر ہے، تو خلدو یہ ما نافیہ ہے، خلدو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوگا۔ حوض ہنالک مورود بلا کذب لا بد من ورده یوما کما ورد، موت ایک ایسا حوض ہے جہاں ہر حال میں وارد ہونا ہے اترنا ہے، لا بد من ورده یوما کما ورد، ایک نہ ایک دن اس کا اترنا ضروری ہے، یعنی اس حوض پر اترنا ضروری ہے، کما ورد جیسا کہ لوگ اترے، حوض یہ خبر بنے گی پوری آگے چل کے، یہاں پر الموت مبتدا مقدر ہے، الموت مبتدا
مقدر ہے، حوضن موصوف، اور مورودن یہ صفت ہے حوضن کی، اور ہنالک یہ مفعول فیہ ہے مورودن کا، اور بلا کذب میں با حرف جار ہے، لا نافیہ ہے، اور کذب مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہے مورودن کے، تو مورودن اپنے متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر یہ صفت ہے حوضن کی، حوضن موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہے مبتدائے محذوف کی جو الموتو ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا بد من ورده یوما کما وردو، لا نفی جنس، بدہ اس کا اسم، من حرف جار، ورد یہ مصدر ہے مضاف، اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، یومن اسی ورد جو مصدر ہے اسی کا مفعول فیہ، کاف حرف جار، ما اسم موصول، ورد ورادہ یرد باب ضربہ یضرب ثلاثی مجدد، مثالیں واوی ہیں۔ وردو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اسم موصول کا صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر کاف حرف جار کا مجرور۔ ہم نے کاف مثلیہ کے بارے میں قاعدہ بتایا تھا کہ کبھی ظرف لغو نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے، تو جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہے موصوف مقدر وردن کی، تو وردن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق ہو گیا ورد مصدر کا، ورد مضاف اپنے مضاف الیہ مفعول فیہ مفعول مطلق سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لا کی خبر، لا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ولا سلیمان اذ دان الشعوب له والجن والانس تجری بینها البرود، اور سلیمان علیہ السلام ہمیشہ نہ رہے جب کہ قومیں ان کی فرما بردار تھیں اور جن اور انسان کے درمیان ڈاکیا چلتا تھا۔ واو یہ حرفیات ہے اور لا کے بعد فعل مقدر ہے، تو اس طرح عبارت ہے وما خلد سلیمان، تو سلیمان یہ فاعل بنے گا ایک فعل محذوف کا، اور فعل محذوف کیا ہے؟ خلدہ، یخلد باب نصر عنصر آتا ہے تو خلدہ یہ فعل ماضی نکلے گا، یعنی عبارت ہوگی وما خلد سلیمان، اور سلیمان ہمیشہ نہ رہے جب کہ قومیں ان کی فرما بردار تھی، تو سلیمانو پہلے بنے گا ذوالحال کیونکہ آگے والجن والانس آ رہا ہے، اور اذ یہ مضاف ہے، دانا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الشعوب دانا کا فاعل، لام حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا دانا فعل کے، دانا فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذ کا مضاف الیہ، اذ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ ہو گیا اسی خلدہ فعل کا جو محذوف اپنے نکالا ہے، ٹھیک۔ واو حالیہ الجن معطوف علیہ، واو حرفیت الانس معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، تجری جرا یجری کا معنی ہوتا ہے چلنا، جاری ہونا، تجری فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، بینہ مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہو گیا تجری فعل کا، البرد یہ برید کی جمع ہے، یہ فاعل ہو گیا تجری فعل کا، تجری فعل اپنے فاعل مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو گیا سلیمان ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر خلدہ کا فاعل، خلدہ فعل اپنے فاعل اور از دان الشعوب لہو اپنے مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے این الملوک التی کانت نوافلها من کل اوب الیہا وافد یفید، کہاں ہے وہ بادشاہ جن کی بخششیں ہوا کرتی تھی ہر جانب سے، ہر جانب سے ان کی طرف وفد آتے تھے، اینا اینا جو ہے یہ بنے گا خبر مقدم، اور الملوک یہ موصوف، التی اس میں موصول، کانت فعل ناقص، اور فعل ناقص نہیں بلکہ یہاں فعل تام ہے، نوافل و مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، نفل کی جمع نوافل بمعنی بخشش، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ کانت کا فاعل، اس لیے کہ جب تامہ ہوتا ہے تو فاعل ہوتا ہے، تو کانت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر التی اس میں موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر الملوک کی صفت اول،
من کل او بن الیہا وافد یفید، من حرف جار، کل مضاف، او بن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول متعلق ہو گیا، یفیدو جو آخر میں آ رہا فعل اس کے، الی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا اسی یفیدو فعل کے۔ تو یفیدو فعل اپنے فاعل، یفیدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ وافدن موصوف کی صفت، یعنی وافدن کو موصوف بنائیں گے کیونکہ نکرہ کے بعد جب جملہ آتا تو نکرہ کو موصوف، جملہ کو صفت بناتے ہیں۔ اب موصوف اپنی صفت سے مل کر، یہ دوسری صفت ہے الملوک کی، الملوک موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ اینا اس سوال کے لیے وضع کیا گیا ہے تو استفہام یہ انشاء کے قبیل سے ہے۔ اور دوسری ترکیب یہاں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ من کل او بن الیہا وافد یفید مبتدا خبر، کیونکہ جب نکرہ جب جو ہے جب ظرف واقع ہوتا ہے نکرہ سے پہلے تو ایسی صورت میں نکرہ کو مبتدا بنانا درست ہوتا ہے، لہذا اس طرح ترکیب کریں گے من حرف جار کل مضاف او بن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول متعلق ہو گیا یفیدو فعل کے، اور الیہا جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ثانی ہو گیا یفیدو فعل کا۔ یفیدو فعل اپنے فاعل، یعنی ہوا کہ ضمیر اس میں فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے وافد مبتدا کے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور این الملوک التی کانت نوافلها کی الگ طریقے سے ترکیب ہوگی۔ انا ذی العرش لا شیء یعادلہ، میں عرش والے کی پاکی بیان کرتا ہوں، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رب البریت فرد واحد صمد، وہ مخلوق کا رب اکیلا تنہا بے نیاز ہے۔ سبحانہ ثم سبحانا نعوذ بہ، ہم اس کی خوب پاکی بیان کرتے ہیں، ہم اس کی پناہ طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ وقبلنا سبح الجودی والجمد، اور ہم سے پہلے جودی اور جمد پہاڑ نے تسبیح کی۔ مسخر کل من تحت السماء لہ، جو کچھ آسمان کے نیچے ہے اسی کے تابع فرمان ہے۔ لا ينبغي ان يناوی ملکہ احد، مناسب نہیں ہے کہ کوئی اس کی بادشاہت کا مقابلہ کرے، یعنی کوئی اس کی بادشاہت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لا شیء مما ترى تبقى بشاشتہ، لا شیء کوئی چیز نہیں ہے جس کی رونق باقی رہے گی ان میں سے جسے تم دیکھتے ہو۔ یبقى الالہ، معبود باقی رہے گا، ویود المال والولد، اور مال اور اولاد ہلاک ہو جائیں گے۔ لم تغن عن ہرمز یوما خزائنہ، ہرمز کو اس کے خزانے نے ایک دن بھی بے نیاز نہ کیا، فائدہ نہ دیا۔ والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، اور قوم عاد نے ہمیشگی کا ارادہ کیا، یعنی ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تو ہمیشہ نہ رہے۔ حوض ہنالک مورود بلا کذب، الموت حوض، موت ایک ایسا حوض ہے جہاں پر بلا شبہ وارد ہونا ہے، اترنا ہے۔ لا بد من وردہ یوما کما وردوا، ایک نہ ایک دن اس کا اترنا ضروری ہے، یعنی اس حوض پر اترنا ضروری ہے جیسا کہ اور لوگ اترے۔ ولا سلیمان اذ دان الشعوب لہ والجن والانس تجری بینہا البرد، اور سلیمان علیہ السلام نہ رہے جب کہ قومیں ان کی فرما بردار تھیں۔ والجن والانس تجری بینہا البرد، جنات اور انسان کے درمیان ڈاکیا چلتا تھا، خط و پیام چلتا تھا۔ این الملوک التی کانت نوافلہا، کہاں ہے وہ بادشاہ جن کی بخششیں ہوا کرتی تھی۔ من کل او بن الیہا وافد یفد، ہر جانب سے ہر طرف سے ان کے پاس وفد آتے تھے۔